رسول اللہ علیہ السلام نے جو نکاح کیے، 11 نکاحوں کا ذکر ہوا، اس میں آپ نے حق مہر کیا ادا کیا؟ کیا حق مہر مقرر کیا؟ کیونکہ اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا واضح ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں پورا نکاح لوگ غیر شرعی کر کے حق مہر کو بہرحال وہ شرعی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یعنی شرعی کیا ہے اس کی وضاحت بھی ہو جائے بعد میں، لیکن پہلے یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت اس میں کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے. دیکھیں جی، چلیں نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے کہ کسی وقت تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ کوئی کام شرعی کرنا ہے. ہاں ٹھیک، بہرحال اتنا پھر بھی شرع کا احساس کچھ پاس اچھا تو ہے ہے. کہ اس موقع پر بھی آ کر وہ کہتے ہیں شرعی حق مہر. لیکن اگر یہ شرعی حق مہر اس نیت سے پوچھ رہے ہوں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، پھر تو بہت اچھا ہے. اور اگر جان چھڑانے کے لیے تاکہ پیسے کم لگیں تو یہ ایک برا بہانہ ہے. دیکھیں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ازواج مطہرات کو حق مہر دیے، اس کو عربی کے اندر 12.5 اوقیے کہا جاتا ہے. اچھا، چاندی ہوتی ہے یہ مقدار ماپنے کا ایک. جی میں بتاتا ہوں. 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا تھا اور 12.5 اوقیے. اس کو اگر آج کل کے گرام کے اندر ڈالا جائے تو اور تولوں کی شکل بنائی جائے تو یہ 500 درہم بنتے تھے، 1500 کچھ گرام. ٹھیک ہے. تو اگر اس کا آج کے ریٹ، آج کے دن کا وزن اور ریٹ نکالا جائے جو میں نے آج دیکھا ہے چاندی کا، 3534 روپے اس کا ریٹ آتا ہے 10 گرام کا. تو آج کے اعتبار سے میں نے پورا ریٹ بنایا 5,40,000 روپے تقریباً اس کا ریٹ ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں مسنون حق مہر ادا کروں، یا عورت چاہتی ہے میں مسنون حق مہر لوں جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اکثر ازواج مطہرات کو دیا ہے، وہ آج کے اعتبار سے 5,40,000 روپے بنتا ہے. صحیح، آج کی ڈیٹ کے مطابق. ویسے 500 درہم ہے. ہاں 500 درہم ہے. 500 درہم. اور ایک درہم جو ہوتا ہے نا 3 گرام .061 ملی گرام. ٹھیک، تو یہ اس کا آج وزن ہے 3.61 جو ہے نا وہ گرام کا چاندی ہو تو 1 درہم بنتا ہے. اور رسول اللہ نے 500 درہم دی. اب اس کو اپنے اپنے موقع حساب سے. اچھا، 500 درہم حق مہر رہا، اس کے علاوہ بھی کچھ حق مہر کسی زوجہ کو دیا؟ بعض ازواج مطہرات نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا. ٹھیک، تو جب انہوں نے ہبہ کر دیا تو اس کا حق مہر نہیں رہا. اور بعض ازواج مطہرات کی آزادی، ان کا اسلام لانا اور اس کے بعد آزادی ہی ان کا حق مہر ہوا. جیسے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آزادی ہی ان کا حق مہر بن گیا. سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، ان کی آزادی ان کا حق مہر بن گیا. سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ، ان کی آزادی ہی ان کا حق مہر بن گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، رسول اللہ علیہ السلام کے جو نکاح ہیں، ظاہر ہے نکاح ہوئے، اس میں ہمارے ہاں جیسے ایک نکاح کا تصور ہوتا ہے نا، اس میں ایک تیل مہندی ہوتی ہے، پھر میل، پھر بارات، پھر اس کے بعد ولیمہ، پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ایڈ ہیں. تو جب ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی واضح ہونی چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے نکاح کی جو تقریبات تھیں وہ کیا تھیں اور کس طرح کی تھیں. کیا اس میں بارات، ولیمہ اور جو کچھ یعنی یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کلی طور پر یہ ارشاد فرمایا، خیر النکاح ایسرھا مؤونۃ، سب سے بہتر وہ نکاح ہوتا ہے جس میں سب سے کم مشقت ہو. اور آپ نے عملی طور پر ایسا کیا. یہ برات کا تصور تو اسلام میں تھا ہی نہیں. اور اس وقت عرب کا جو انداز اور طریقہ کار تھا وہ تو بیوی کو تیار کر کے خاوند کے گھر میں چھوڑایا کرتے تھے، خود چھوڑاتے تھے، خود جا کے چھوڑایا کرتے تھے. یعنی خاوند کی طرف سے آنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ایسے ہی ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں اور وہاں نکاح کو ہوا ہے تو وہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر واپس آ گیا. ٹھیک ہے. عورت کے لیے اس کے ولی اور سرپرست کا ہونا تو ہے، لیکن خاوند کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. تو آپ کے نکاح سے پہلے جس طرح ہمارے ہاں پہلے مائیوں بٹھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تیل مہندی ہوتی ہے. دیکھیں مہندی لگانا تو اچھی چیز ہے، عورت کے لیے لگانی چاہیے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں پورا ایک کلچر بن چکا ہے کہ پوری خاندان نے اکٹھا ہونا ہے اور پھر وہ بے حیائی اور فحاشی اور دوسرے تیسرے معاملات، یہ نہیں تھا. یا مشقت والے معاملات. پھر برات کا کوئی تصور نہیں تھا. اور ولیمے کا تو کیا ہی خوبصورت انداز تھا. جو میسر ہوتا آپ کھلا دیتے. یہ ولیمہ ہے، یعنی جو گھر میں کھانا ہے وہی کھلا دیا. اور پھر آپ نے بعض صحابہ کو اپنا ولیمہ کیا، کہا 10
آتے جائیں, اندر بیٹھ کر جو کھانا پکا ہوا ہے کھاتے جائیں, اور 10 آتے گئے کھاتے گئے. اور ایک موقع پر تو ایسا ہوا کہ آپ سفر میں ہیں, سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب نکاح ہوا, سفر میں ہیں, تو آپ کے پاس بھی زیادہ رہا کوئی نہیں, کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں. تو صحابہ سے کہا, ہے میرے صحابہ تمہارے پاس جو جو کچھ کھانے کا ہے لے آؤ. کوئی کھجور لے آیا, کوئی جو لے آیا, کوئی دوسری چیز لے آیا. تو آپ نے سارا کچھ دسترخوان پہ رکھا اور صحابہ سے کہا کھاؤ, تو یہی میرا ولیمہ ہے. تو کتنا خوبصورت اسلام نے دیکھا کہ تکلفات یعنی سے کھانا ایک ہے اور ولیمے کا ہے, اور وہ بھی سہولت اور آسانی والا, اور اس میں بھی زیادہ افراد لازم نہیں ہے, جو میسر ہے کھلا دیں, جتنے افراد میسر ہے کھلا دیں. ہاں یہ ہے کہ تقسیم نہیں کریں کہ صرف امیروں کو بلایا جائے تو شر الطعام طعام الولیمہ بن جائے, وہ بدترین کھانا بن جائے. امیر بھی آئیں, غریب بھی آئیں, دوست بھی آئیں, رشتہ دار بھی آئیں, سارے ہی آئیں, اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن سب سے آسانی والا معاملہ, کم سے کم افراد اور آسانی سے آسانی. ہاں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے, وسعت ہے, زیادہ سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ریاکاری سے, فخر سے, غرور سے, دکھلاوے سے بچیں اور میانہ روی کو ہی اختیار کریں, تو اسی کے اندر خیر و برکت ہے. اور آپ کے سارے ولیمے اس طرح سادگی کے ساتھ ہی ہو گئے. بالکل. رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت نے کتنی آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کی. بہت جو کچھ آج معاشرے میں ہو رہا ہے یہ خود لوگوں نے, یہ وہ اغلال ہیں شاید جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے بھی لوگوں نے بیڑیاں اپنے گلوں میں پہنی ہوئی تھی, حضور ان کو اتارنے کے لیے آئے تھے. تو آج کیا ہے, شادی نہیں کی جا رہی ہے, بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, روزانہ پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, پہلی بات. تو یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ذہن یہ بنا لیا کہ شادی پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہونا ہے اور پھر اتنے سارے معاملات کرنے ہیں, اس وجہ سے آج شادیاں بھی لیٹ ہیں اور پھر اس کے اوپر معاملات بھی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. بیٹیاں بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, مرد بیچارے پریشان ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا کھٹن بنا دیا اور مشکل بنا دیا. اگر آج بھی امت اس طرح آسانی کی طرف آئے تو اس کے اندر بہت ہی خیر ہے.